السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت، اس میں سے جو آج میں مضمون آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے اہل بیت اطہار کی شہادت۔ آئے ہیں اب میدان میں علی علیہ السلام کے پھول، آئے ہیں اب میدان میں علی علیہ السلام کے پھول، زارا بطول اور چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول۔ حضرات محترم، جب محبان اہل بیت اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکے تو اسد اللہ الغالب کے شیروں، چمنستان زہرا کے پھولوں اور امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں کی باری آئی۔ ان ہاشمی شہزادوں کا میدان میں آنا تھا کہ یزیدیوں کے دل لرزنے لگے۔ ان پیکران شجاعت کی تلواروں سے یزیدی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ جن کی یاد ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گی۔ اگرچہ یہ صرف چند مردان دلاور تھے اور دشمن کا لشکر ہزاروں پر مشتمل تھا، آخر کب تک مقابلہ جاری رہتا جب کہ پانی بھی بند تھا اور مقابلہ بھی ایک ایک سے نہ تھا بلکہ ہزاروں مد مقابل تھے۔ لہٰذا یہ چند نفوس قدسیہ زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرتے رہے۔ امام پاک کے اقربا میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم عقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حاضر ہو کر عرض کیا، چچا جان، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنے والد محترم اور اپنے بھائیوں کے خون کے بدلے میں کوفیوں کے خون کی ندیاں بہاؤں۔ آپ نے فرمایا، ہے بیٹا، تمہارے باپ اور بھائیوں کی جدائی کا داغ ابھی میرے دل سے مٹا نہیں، میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں؟ بیٹا، تم ایسا کرو کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جہاں جی چاہے چلے جاؤ، یہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ چچا جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا بلکہ آپ کے سامنے جام شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام نے سینے سے لگا کر اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ گھوڑا چمکاتے ہوئے میدان میں آئے اور خنجر آبدار سے کوفیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو اس شیر کے سامنے آتا تھا زندہ لوٹ کر واپس نہ جاتا تھا۔ ابن سعد نے کہا، کون جوان اس بہادر کا مقابلہ کرے گا؟ قدمہ بن فزاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قدمہ، تو ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قدمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آیا۔ حضرت عبداللہ نے نیزے کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ قدمہ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ایک طرف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بار بار اس پر حملہ آور ہوتے۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ رہا۔ آخر کار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ قدمہ کو دو لخت کر دیا۔ پھر آپ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو کمر بند سے پکڑا اور اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور ساتھ ہی آپ نے اپنا گھوڑا غلام کو دیا اور خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ پھر نیزہ اٹھا کر مبارز مقابل طلب کیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ علامہ کاشفی نے یوں کیا ہے، شیراں وانگوں وچ میدان نے بہتے مار دھلائے، شیراں وانگوں وچ میدانے بہتے مار رلائے، ہو ٹکڑے ڈگن موزی ساویں کوئی نہ آئے۔
حیرت کر دے بغب کے اتاں لڑوا نال ہزاراں، ہاشمیاں دی قوت ڈاڈی دیندے لا ستاراں، بوتے قتل یزیدی کر کے ہویا شہید پیارا، جا ملیا سی باپ تے بھائیاں تائیں لال پیارا۔ قدمہ کے بیٹے سلامہ نے حضرت عبداللہ کی شجاعت اور دلیری کا مشاہدہ کیا تو ابن سعد نے کہا، میں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا مگر میں نے اس ہاشمی جوان جیسا بہادر اور دلیر کسی کو نہیں دیکھا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا آپ کے سامنے آئے۔ آپ یزیدیوں پر حملہ کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے اور بہت سو کوفیوں کو فی النار اور زخمی کیا۔ آخر کار انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور جدا و مشکی نے پیچھے سے تلوار مار دی اور آپ کی سواری کے پاؤں کاٹ دیے۔ آپ پاپیادہ میں بھی مقابلہ کرتے رہے۔ نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مارا اور بقول بعض عمرو بن سلبی صدا دی نیزہ مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ رضوان اللہ حوریں جناں سے آئیں آئے ملک عرش سے، حوریں جناں سے آئیں آئے ملک عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی اللہ کے ساتھ۔ روضۃ الشہداء سواد 345 طبری جیم 4 صفحہ 326۔